ثاقب، یہ بجلی کے بلوں کا معاملہ تو خیر ٹسل بنا ہوا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کے درمیان، یہ بھی اس پہ بھی ذرا بات کیجیے گا، لیکن ساتھ یہ بھی بتائیں کہ بجلی کے بلوں میں کوئی ریلیف ملا بھی ہے عوام کو پنجاب کی؟ ابھی جو بل آ رہے ہیں اس میں جو ریلیف ہے وہ حکومت پنجاب کہہ رہی ہے کہ وہ ریلیف ملے گا ابھی اگست اور جو سپٹمبر کے جو بل ہیں ان میں۔ جہاں تک بات ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی، اس میں جو بلاول بھٹو زرداری ہیں، کل پبلکلی بھی انہوں نے پنجاب حکومت کے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان تک بھی یہ انہوں نے گلا ایک شکوہ جو ہے وہ پہنچایا ہے کہ یہ جو فیصلہ وفاق نے کرنا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ اتحادی حکومت ہے، اتحادیوں کے ساتھ مل کے وفاق نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ پنجاب نے کر دیا ہے اور باقی صوبوں کو الگ کر دیا ہے اور باقی صوبوں کی پوزیشن الگ ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اب سندھ کی عوام بھی پوچھتی ہوگی ان سے کہ، اور حق رکھتی ہے پوچھنے کا کہ اگر پنجاب کے عوام کو یہ ریلیف مل سکتا ہے یا اسلام آباد کے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے تو سندھ کے عوام کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا؟ تو ایک تو انہوں نے وہ بات کی، ان پہ جو ہے وہ انہوں نے پھر پبلکلی بھی اس کا اظہار کیا اور تنقید کی اور دونوں طرف سے بیان بازی بھی ہوئی۔ دوسرا معاملہ وہی ہے جو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ تقریباً 5 روز پہلے لاہور میں جو دونوں طرف کی کمیٹیز ہیں ان کی میٹنگ بھی ہوئی۔ اس سے پہلے بلاول جو ہے وہ ملے تھے وزیر اعظم سے، اور وہ جو پاور شیئرنگ ایک فارمولہ تھا جو انیشلی جب یہ گورنمنٹ بنی تھی تو اس میں یہ طے ہوا تھا، اور اس میں تو یہ بھی تھا کہ کیبنٹ کا حصہ ہوں گے، وہ بات تو پتہ نہیں کہاں رہ گئی، لیکن پنجاب میں وہ اپنا جنوبی پنجاب میں کچھ علاقوں میں وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ میٹنگ بھی ہو رہی ہیں جو لاہور میں پیپلز پارٹی کی بھی اور مسلم لیگ نون کی بھی، اور وہاں پہ کچھ جو انتظامی عہدے ہیں، اختیارات ہیں، وہاں پہ اپنی جو سپیس ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں، لیکن مریم نواز جو ہے وہ سپیس دینے کے لیے تیار نہیں، یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں۔ ابھی تک کی جو سچویشن ہے، ابھی تک جو ہے وہ تاریخ پہ تاریخ بھی تقریباً جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دی جا رہی ہے، اسی لیے تھوڑی سی ہلکی سی فرسٹریشن بھی ہمیں نظر آئی کہ وہ پبلکلی آ کے ان کو تنقید کا نشانہ کرنا پڑا پنجاب حکومت کو، بلاول بھٹو جو ہے وہ خود ہے۔ لیکن اس کے کیا اثرات بڑے لیول پہ ہوں گے؟ تو دونوں طرف کے جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی چلے گی اور جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے اس میں بھی وہ ان کے ساتھ ہوں گے، اب وہ سادہ قانون سازی ہو یا حکومت جو ہے وہ 2/3 میجارٹی کسی طریقے سے بنا لے اور قانون سازی کی طرف جائے تو تب بھی حکومت کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن پیپلز پارٹی کا عمومی جو رویہ ہے حکومت میں، حکومت کے ساتھ رہتے ہوئے، وہ یہ اسلام آباد میں یہ ڈی چوک میں یوٹیلٹی سٹور کے جو ملازمین ہیں ان کا دھرنا چل رہا، کل پرسوں جب ان کا جو یہاں پہ تھا انہوں نے احتجاج کیا تو اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی آئی اور فیصلہ حکومت نے کیا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور جو ہے ان کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں، ملازمین کو کہیں اور ایڈجسٹ کریں گے، اور 2 ہفتے کا ٹائم کی بھی بات آئی کہ 2 ہفتے کا ٹائم بھی دیا ہے، وہ ملازمین آگے سڑکوں پہ اور پیپلز پارٹی جا کے وہاں ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے، دونوں طرف جو ہے پھر ایک دوسرے سے بھی گلہ گزاری کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ٹاک شوز میں جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ بعض اوقات اپوزیشن کی طرف سے بھی ہوں کہ یوٹیلٹی سٹور کے حکومتی فیصلے کو وہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اون نہیں کر رہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سارا جو برڈن ہے وہ پھر مسلم لیگ نون کے کندھوں پہ آتا ہے، ساری بات تنقید ہر چیز جو ہے مسلم لیگ نون کے کندھوں پہ آتی ہے، تو دونوں طرف سے یہ شکوے شکایات موجود ہیں، لیکن دونوں طرف کے ذرائع بتاتے ہیں کہ آگے چلے گی یہ حکومت، اور اسی لیے مولانا کے ساتھ پہلے زرداری صاحب ملے، اب وزیر اعظم ملے ہیں، اور شاید حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جیسا تیسا ہے کہیں سے نمبر گیم جو ہے وہ پارلیمان میں پوری کی جائے اور آئندہ کا جو منظرنامہ ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے۔ ثاقب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ رپورٹس کیا بتا رہی ہیں ہمارے اکانومی کے بارے میں، یا جو انڈیکیٹرز ہیں گراؤنڈ پر اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو عوام سے ڈائریکٹلی لنک کرتے ہیں، کیا وہ اتنے خوش آئند ہیں جتنے خوش شہباز شریف صاحب ہیں ان رپورٹس کو دیکھ کر؟ نہیں، رپورٹ کو دیکھ کر وہ تو خوش چلیں ان کا ہونا بنتا ہے، لیکن عوام کتنی خوش ہے وہ تو ایک الگ جو ہے وہ سوال ہے۔ فروری میں یہ جو موڈیز کی جو ریٹنگ ایجنسی کی تھی رپورٹ، انہوں نے اس کو برقرار رکھا تھا اس کو، اور خاص طور پر ابھی جو مستحکم سے مثبت کی طرف جو ہوا ہے یہ درجہ بندی ہوئی ہے،
اس سے کم جو ڈیفالٹ کرنے کا جو رسک ہے، جس طرح بتایا نجم ثاقب صاحب نے، کہ وہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. یہ کیونکہ جو درجہ بندی ہے اس تناظر میں ایک پازیٹیولی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو نیچے تک اثرات نظر آنا یا عوام کا خوش ہونا، وہ تو میرے خیال میں ایک بہت لمبا سفر ہے. اس کو تو گورنمنٹ کو یہ سٹیبل رکھ کے چلنا پڑے گا. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ٹیکسز بھی لگائے گئے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں. وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو تھے معاہدہ تھا، آئی ایم ایف کے جو پیکج ہے پاکستان کا، اس کے ساتھ وہ لے کر چل رہے ہیں، تو اس کے ڈیفینیٹلی اثرات اوورآل معیشت پہ تو نظر آ رہے ہیں، لیکن عوامی سطح پر تب بھی نظر آئیں گے جب ملک میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سیاسی استحکام ہے وہ بھی ضروری ہے، اور جو ریفارمز ہیں وہ بہت لازم ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے انیشیٹو بہت زیادہ جو ڈیفرنٹ ہے، جو اپنے اخراجات میں کمی والا جو انہوں نے کہا تھا اس پہ کام کرنا، ملٹیپل چیزیں ہیں، ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مستقل بنیادوں پر کریں گے تو یہ چیزیں میرے خیال میں آگے بڑھیں گی، معیشت بہتری کی طرف جائے گی اور عوام اس کے ثمرات دیکھے گی. لیکن ابھی تک ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایک لانگ ٹرم، کیونکہ عوام کو تو کوئی اعتماد نام کی وہ چیز نہیں ہے کہ کوئی ایسا لیول بھی آئے گا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ پازیٹیو چلنا شروع ہو جائیں گی نچلی سطح پر. یہ جو وہ اعتماد ہے جو حکومت کو دینے میں کچھ وقت تو لگے گا، لیکن مستحکم طریقے سے استحکام ہوگا پولیٹیکلی بھی ہر لحاظ سے، تب بھی یہ جو ہے وہ پازیٹیولی ہم دیکھ سکتے ہیں. ثاقب، ظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باتیں کی جاتی ہیں، عزائم کا اظہار کیا جاتا ہے اکانومی کو لے کے کہ جی اکانومی ہماری پرائیورٹی پر ہے، مگر کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے اس لحاظ سے جتنی پرائیورٹی پر اکانومی تھی حکومت کی جب حکومت سنبھالی شہباز شریف صاحب نے، جس طرح سے انہوں نے بولا؟ تو پریکٹیکلی کیا نظر آ رہے ہیں کوئی اقدامات اس قسم کے، یا پھر پریکٹیکلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے فرنٹس زیادہ کھلے ہوئے ہیں کہ جلسہ کس کو کرنے نہیں دینا اور کانسٹیٹیوشنل پیکج کون سا لے کر آنا؟ جی پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو جب سے یہ اپریل 2022 سے آنورڈ دیکھیں ہم، تو مشکل فیصلے گورنمنٹ جو وہ کر رہی ہے معیشت کے لیے. ابھی بھی جو آپ نے ریسنٹلی دیکھا، جو تاجروں نے ہڑتال کی ہے، ملک بھر میں ہڑتال کی ہے، تو تاجر برادری کو ٹیکس نیٹ میں لانا یہ سب سے مشکل جو ہے وہ کام ہے، اور اس پہ بہت زیادہ ریزسٹنس بھی ہے. ابھی انہوں نے احتجاج کیا ہے، ملک بھر میں مزید احتجاج کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کہاں تک جو ہے وہ ٹھہرتی ہے. ابھی تک تو وہ رکے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی اس ٹیکس نیٹ میں لائیں گے اور اس پہ کمیٹڈ ہیں. تو فیصلے مشکل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ریزسٹنس بھی آتی ہے. تو میرا خیال میں اس پہ مشکل فیصلوں کو لے کر چلنا پھر یہی ہے کہ مضبوط معیشت پھر تبھی ہوگی. وگرنہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس سے تو آپ نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے، اس پہ سارا برڈن ڈالنا ہے، اور تاجر جو ہے اس کو جو ہے وہ نہیں دینا، تو پھر یہ جو ایک تاثر ہے میرا خیال میں یہ پھر ایک نیگیٹو تاثر جاتا ہے. اب حکومت کا امتحان ہے کہ وہ اس کو کیسے ٹیکل کرتی ہے سارے معاملے کو. بالکل ٹھیک بات.